اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. درود بھیجیے محمد سلسلہ مجالس جاری تھا اور اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے اور رسول خدا کی حدیث کے ذیل میں ہم جس پر گفتگو کر رہے تھے وہ حسینیت امت کی نجات کا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی زندگی، ان کی حیات، ان کا وہ عمل جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، وہ عمل ہماری زندگی کے لیے کیسے راہ نجات ہے آپ کے سامنے بیان ہوا اتنے دن تک. آج اس موضوع کو سمیٹنے کا وقت ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور حاصل نکالا جائے کہ ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے اس حیثیت سے کہ ہم ایک عزادار ہیں، اس حیثیت سے کہ ہم مسلمان ہیں، اس حیثیت سے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم مومن ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس حیثیت سے کہ ہم حسینی ہیں. ایک حسینی کی حیثیت سے جب ہمارے پاس خصوصیت سے یہ ایام آتے ہیں اور ہم ان ایام میں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارے فریضے کیا بنتے ہیں. ہم اپنی زندگیاں اگر اقتدائے امامت میں گزاریں، یعنی امام کی اقتدا میں، امامت کے سائے میں اور ولایت کے سائے میں ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں، ہماری زندگی کی آدھی سے زیادہ مشکلات حل ہو سکتی ہیں. کیونکہ اقتدا وہ چیز ہے کہ اس کے مطابق گزری ہوئی ہر زندگی ان تمام مشکلات سے، جو دنیا کی مشکلات ہمیں مشکلات دکھائی دیتی ہیں، ہمیں مشکلات لگتی ہیں، شاید ہمیں وہ اس طرح سے مشکلات دکھائی نہ دیں اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں جیسے معصومین چاہتے ہیں، جیسے ائمہ چاہتے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو ڈھنگ ایسا بنا دیا، اپنی زندگی کا طریقہ ایسا بنا دیا، بے ہنگم زندگی ایسی ہو گئی کہ ہمیں لگتا ہے اس میں کسی امامت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہم اگر اپنے گھروں کا حال دیکھیں تو گھروں میں بھی ایسا ہی ہے. ہمیں کسی بڑے کی، کسی امام کی، کسی راہبر کی، کسی رہنما کی، کسی پیشوا کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، جبکہ اس کے بغیر زندگی بیکار ہے. جب تک امام نہیں ہوگا، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے لیے زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ آپ نے امام بہت مشکل چنا ہے. آپ کے لیے تھوڑی مشکلات زیادہ ہیں باقی لوگوں کی نسبت، کیونکہ آپ کا امام تھوڑا مشکل ہے. اگر آپ کا بھی کوئی پیشوا ہے، کوئی رہبر جو کوئی آپ بناتے اپنی مرضی سے، اور وہ کوئی ایسا ہوتا کہ جو کہتا کہ جیسے دل کرے زندگی گزارو. عموماً ایک لفظ جوانوں کی زبان میں کہا جاتا ہے اور یہ بچیاں زیادہ اس وقت اس لفظ سے واقف ہوں گی کہ چل کرو، بس جو کچھ ہو رہا ہے زندگی گزارو، اپنی جو مرضی کرو. اگر ایسا آپ کو کوئی رہبر رہنما ملتا تو وہی آپ وہی کرتے. لیکن مولا علی کے جیسا امام اور مولا حسین کے جیسا امام ہوتے ہوئے بھی آپ چل ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو فقط زبانی امام مانا ہے. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہوں کہ امامت و ولایت زبانی نہیں ہوتی، یہ عملی ہوتی ہے. آپ کو عمل سے کر کے دکھانا ہے. ہم جب آپ کہیں، جو بچیاں کام کرتی ہوں گی کہیں، مطلب زیادہ تر تو ٹیچنگ ہی کرتی ہوں گی، یا کوئی آفس میں کہیں کام کرتا ہے، یا وہ مرد جو کسی کوئی بلڈنگ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر کوئی انہیں سپروائزر ایسا ملے، یا کسی مل میں کوئی کام کرتا ہے. ابھی آپ نے غور کیا ہے، تھوڑی سی خاموشی کے ساتھ اگر آپ توجہ رکھیں تو میں بات پہنچا سکوں گی. جب کوئی سپروائزر ایسا مل جائے، آپ کو دیکھنے والا، آپ کا ہیڈ کوئی ایسا مل جائے کہ جو بالکل نکما ہو، جسے کوئی کام نہیں آتا، آپ جو مرضی کریں، آپ بڑی عیاشی کی جاب کریں گے، کیونکہ اسے خود ہی کچھ نہیں آتا تو وہ آپ سے بھی کوئی کام نہیں لے سکتا.
سپروائزر کو اگر یہ پتا ہے, اس ہیڈ کو یہ پتا ہے کہ مجھے بھی سیلری مل رہی ہے, تمہیں بھی سیلری مل رہی ہے, تم بھی خوش رہو اور میں بھی خوش رہوں. اس ایسی قوم کہ جس کا رہبر بھی ایسا ہو اور اس کے ماننے والے بھی ایسے ہوں, وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن ایسے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے, کوئی ایسا سپروائزر مل جائے جسے سارے کام آتے ہوں, آپ کو کوئی ایسا ہیڈ مل جائے, کوئی ایسا سر جیسا پرنسپل مل جائے کہ جس کو سارے کام آتے ہوں, سارا کچھ پتا ہو, جسے ہر چیز کا علم ہو, اور وہ شخص آپ پر مسلط ہو, یعنی وہ آپ کا ہیڈ ہو اور اس کے انڈر میں آپ نے کام کرنا ہو, آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے اس کی طرح, یا وہ سپروائزر ہے تو آپ نے جاب کرنی ہے, بینک میں کام کرنا ہے یا کہیں بھی کام کرنا ہے, تو آپ کا جو ہیڈ ہے اگر وہ سخت ہے اور اسے سارا کام بہت اچھی طرح سے آتا ہے, تو اس کے ساتھ کام کرنے میں بہت دقت پیش آئے گی, بہت مشکل ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ کام کرنا بھی جانتا ہے اور کام لینا بھی جانتا ہے. آپ نے جو امام چنا ہے وہ ایسا ہی ہے. امام یعنی جس کو پوری کائنات کا علم ہے, جس کے پاس ہر علم موجود ہے, جس کو سب کچھ آتا ہے, جس کو ہر چیز کی پہچان ہے, جس کو اچھے برے کا پتہ ہے, جو حق و باطل میں نہ فقط فرق کرنے والا ہے بلکہ اس کی ذات حق اور باطل کے فرق کو بتا دینے والی ہے. جن کو ایسا امام ملا ہو ان کی زندگیاں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں, لیکن وہ مشکل زندگی آپ نے آسان کیسے کرنی ہے, اس کی اقتدا میں رہ کے آسان کرنی ہے, اس کے پیچھے چل کے آسان کرنی ہے وہ زندگی. اور یہ کیسے کرنی ہے؟ جیسے کوئی شخص مسجد نہ جائے, آپ کے کوئی مردوں میں سے کوئی مسجد جا کر نماز جماعت کو ادا نہ کرے, اور پھر محلے میں کوئی میلاد ہو جائے اور آپ کہیں سے کسی مہمان کو بلائیں اس محلے میں, اور جب مہمان جمع ہو جائیں تو آپ کے گھر کا وہ مرد کہے کہ یہ ہمارے امام جماعت ہے, تو وہ امام جماعت کیا کہے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں آپ کے پڑوسی کا امام جماعت ہوں. ہمارا کیوں نہیں کہہ سکتا وہ؟ کیونکہ جس نے خود کبھی اس کے پیچھے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی, جس کی اقتدا میں اس مرد نے کوئی نماز نہیں پڑھی, وہ کیسے کہے کہ یہ ہماری مسجد کا امام ہے؟ وہ کہے کہ یہ میرے پڑوسی کی, میرے بھائی کی, میرے چچا کی, ان کی مسجد کا امام ہے, کیونکہ میں نے تو پڑھی ہی نہیں. تو جس نے پڑھی ہے اسی کا امام ہوگا نا. تو ایسے ہی مولا کائنات کی جو اقتدا میں ہوگا وہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے امام ہیں. جو اپنی زندگی مولا کائنات کی زندگی کے مطابق گزار رہا ہے وہ تو کہے کہ علی میرے امام ہے, لیکن جس کی زندگی کا کوئی پہلو ملتا ہی نہیں مولا علی سے, وہ کیسے کہے گا کہ میں ان کا مقتدی ہوں, میں ان کا ماننے والا ہوں, یہ میں ان کی اقتدا میں ہوں. مولا خود کہیں گے کہ تم مت کہو. اگر ہم ایک نگاہ اپنی زندگی پہ ڈالیں, ہم میں سے اگر مولا نے کبھی کسی سے سوال کر دیا, اسی مجلس میں فرض کیا کہ مولا آ جائیں, اور مولا میں خصوصیت سے میں کہہ رہی ہوں کہ میرا خطاب بچیوں کے لیے ہوتا ہے, مولا آپ سے آ کر کسی بچی سے آ کر سوال کریں, کیونکہ آپ کے ذہن پاکیزہ ہوتے ہیں, ابتدا بہت پاکیزہ ہوتی ہے, خدا نے آپ کو فطرتاً بہت پاک و پاکیزہ بنایا ہے, آپ اسے یوٹیوب دیکھ کے گندا کرتی ہیں, ویسے بہت پاکیزہ ہے یہ, گھر کا ماحول بعض اوقات انسان کو گندا کر دیتا ہے. اب مولا آئیں اور مولا آ کر آپ کو سوال کریں آپ سے کہ تم مجھے اپنا امام مانتے ہو, آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے بھئی ہاں ہم تو مانتے ہیں, مولا علی ہمارے امام ہیں, مولا حسین ہمارے امام ہیں. اور وہ امام آ کر کہے کہ تم میں سے کون ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک دن میرے جیسا گزارا, پوری زندگی نہیں, ایک دن. تو کیا ہم میں سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی کہے گا کہ ہاں ہم نے گزارا ہے؟ اگر مولا علی یہ کہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے وہ کھانا کھایا ہو جو میں کھاتا ہوں, وہ جو کی سوکھی روٹی 2 دن پرانی نہیں کھا سکتے, ہم صبح کی روٹی دوپہر کو نہیں کھاتے. اور مولا علی اگر یہ سوال کریں ہم پورے نہیں اتر سکتے, ہم جو مولا مانگے یا مولا کی ڈیمانڈ ہو ہم اس پہ پورے نہیں اتر سکتے. اگر علی پوچھیں کہ جیسے میں بھوکا سو جاتا ہوں اور میرا ہمسایہ شکم پور کر کے سوتا ہے, کہ مولا علی کبھی ایسے نہیں سوئے کہ ہمسایہ بھوکا اور مولا پیٹ بھر کے سو جائیں, پہلے ہمسائے کا شکم, پوری شہر کا شکم پور کرنا اور اس کے بعد پھر اپنے گھر میں چولہا جلنا. تو اگر مولا سوال کریں کہ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی رات گزاری ہے کہ جس میں تم نے کبھی ہمسائے سے پوچھا ہو کہ تم بھوکے تو نہیں ہو,
کسی مفلس سے پوچھا ہوگا تم بھوکے، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ہم یہی کہیں گے مولا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم تو اپنا پکا کے اپنا شکم پر کر کے اور سو جاتے ہیں، ہمیں زمانے کی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم علی والے ہیں، ہم مولا کی اقتدا میں ہیں، ہم مولا کے ماننے والے ہیں۔ ہم کیسے ماننے والے ہیں؟ ماننے والے کو اقتدا میں آنا ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ جب تک کہ آپ وہ عمل نہ کریں جو مولا نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے، آپ کی کہیں سے نجات نہیں ہو سکتی، کوئی راستہ راہ حل تلاش نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں نا کہ حسینیت امت کی نجات کا راستہ ہے، تو کربلا میں 72 بتا رہے ہیں کہ ہم نے نجات کو حاصل کیسے کیا ہے۔ مصروف وہ بھی اپنی زندگیوں میں تھے، اچھی زہیر بن قین کی زندگی جو تجارت میں گزر رہی تھی، عیاشی کی زندگی تھی، بہترین زندگی تھی۔ وہب کلبی جو اپنے ہی دین پر رات کو کھا کے سوتا تھا، صبح کو اٹھ کر کھا لیتا تھا، اپنی بکریوں کو چراتا تھا، اپنا گھر چلا رہا تھا، اپنی نوبیاہتا دلہن کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، بہت اچھی لائف تھی، بہت اچھی زندگی تھی، حر بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ لشکر یزید میں تھا، سپاہی سالار تھا، بہترین تنخواہ ملتی تھی، اچھا لباس پہنتا تھا، زوجہ کو اچھا لباس ملتا تھا، اچھا کھانا اس کے بچے کھاتے ہوں گے، یہ سب کچھ تھا۔ یعنی سب کی زندگیاں بہترین گزر رہی تھی اور گزر سکتی تھی اور مزید بھی گزر جاتی، لیکن اس بہترین زندگی کو نجات نہیں کہتے، اس گناہ میں مبتلا زندگی کو نجات نہیں کہتے۔ نجات کس کو کہا جاتا ہے؟ نجات اس کو کہا جاتا ہے بھلے شکم آپ کا پر نہ ہو، شکم خالی ہو، بھلے آپ کو تازی روٹی نہ ملے، باسی روٹی مل جائے، بھلے تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، بھلے جو مرضی آپ پر مشکلات آئیں، لیکن آپ مطمئن ہو کہ میں ایک پاکیزہ اور حلال زندگی گزار رہی ہوں اور میں کسی بہترین امام کی اقتدا میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، اس سے زیادہ بہترین اور بانجات زندگی نہیں ہو سکتی۔ حر نے تمام آسائشوں کو چھوڑ کر جب راستہ اختیار کیا مولا حسین کا، تو کیا دیکھا تھا؟ اور جانتے تھے ادھر موت ہے، جہاں چھوڑ کر آ رہا ہوں وہاں زندگی ہے، لیکن کیا اختیار کیا؟ تکلیف، پیاس، مشکلات، سختیاں، بھوک، شہادت۔ لیکن اختتام کس پر ہوا؟ اختتام نجات پر ہوا، یعنی ہر تکلیف کا اختتام نجات ہے۔ اگر ہم اس نجات کو پانے کی جدوجہد اور کوشش کریں تو اگر ہم ان دنیا ہی کی مشغلوں میں مصروف رہے پھر یہ نجات پانا مشکل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے تمام امور چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ بس اب نہ پڑھائی کرنی ہے، نہ سلائی کرنی ہے، نہ کڑھائی کرنی ہے، نہ کھانا بنانا ہے اور ہم نے لگ جانے۔ یہ سارے کام، آپ کا ہر کام ایسا ہو جائے کہ گویا آپ سارے کام خدا کے لیے کر رہے ہیں، یہی کام یہی ہوں گے جو زندگی کے ہیں۔ لیکن ان تمام کاموں میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی ہستی کی اقتدا میں ہیں، ہم کسی کے سائے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ امام، جس طرح میں نے مسجد کے امام مسجد کی مثال دی آپ کو کہ وہ امام آپ اسے بھی نہیں کہہ سکتے اگر آپ اس کی ابتدا میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے تو آپ اسے بھی امام نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی ہے، اپنی خیال میں ہم مولا علی کو امام کہتے رہیں گے، لیکن اگر عمل نہ کیا ان ہستیوں کی زندگی پر تو پھر امام کہنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ امام فقط زبانی کلامی کہہ رہے ہیں۔ بیٹی دے کر کوئی سسر تو بن سکتا ہے لیکن امام نہیں بن سکتا۔ اگر بیٹی دے دی جائے وہ شخص سسر ہوگا، امام نہیں ہوگا۔ مولا علی کو رسول نے بیٹی دی ہے، رسول خدا اس رشتے کے لیے، اس رشتے کے اعتبار سے مولا علی کے سسر ضرور ہیں،
لیکن مولا علی ان کو کس حیثیت سے مان رہے ہیں؟ امام کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے، ولی کی حیثیت سے، سسر کی حیثیت سے بات نہیں مانتے، بلکہ مولا علی جو رسول خدا کی اقتداء میں ہیں، رسول خدا کے پیچھے ہیں، رسول خدا کے ساتھ ہیں، رسول خدا کے قدم قدم ہیں، رسول خدا پر ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پر لے رہے ہیں، جو دین کے اوپر ہر آنے والے پتھر کو اپنے سینے پر لے رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ سسر کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے محافظ ہیں، اپنے وقت کے امام کی محافظت کر رہے ہیں۔ تو یہ رشتوں سے قائم ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن امامت کیسی ہوتی ہے؟ امامت اقتداء سے ہوتی ہے، اور وہ مولا علی نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ اور ہم اگر تھوڑا سا میں زیادہ نہیں کہہ رہی ہوں، جو میں حاصل نکالنا چاہتی ہوں ان مجالس کا، میں زیادہ نہیں کہہ رہی، لیکن تھوڑا سا اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش ضرور کریں۔ زیادہ نہیں بدلی جاتی زندگی، ایک دم نہیں پلٹتا۔ ایک عموماً ہوتا ہے کہ انقلاب ایک دم آتا ہے، انقلاب کو کہتے ہی انقلاب اس لیے ہے، انقلاب کا معنی یہی ہے کہ ایک دم سے کسی چیز کا منقلب ہو جانا۔ یعنی شاید پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دل کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی حالت کو بدلتا رہتا ہے، یعنی بار بار بڑی تیزی سے اپنی حالت بدلتا ہے۔ وہ چیز جو اپنی حالت کو بڑی تیزی سے بدل لے اس کو انقلاب کہا جاتا ہے، یہ قلب اسی انقلاب سے ہے۔ تو یہ یکدم تو انقلاب نہیں آ سکتا کہ بعض شخصیات میں آ بھی جاتا ہے، یکدم نہیں آتا، لیکن اگر چاہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی ذات میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں۔ یعنی وہ شخصیت جو اپنی آج آپ اس 1445 ہجری کے محرم میں دیکھ رہے ہیں، جب آپ 1446 ہجری میں آئیں تو آپ کی شخصیت بدل چکی ہو، یعنی یہیں پر اپنے آپ کو دیکھ کر سوچ کر ایک پورا سال گزار کر 2.25 مہینوں میں خود کو بدل کر کہ یہ بہترین دن ہے، اور اس کے بعد جب اگلے سال آپ انہی ایام میں یہاں پر بیٹھے تو آپ اپنی ذات کا محاسبہ کریں تو آپ کو پتا چلے کہ میں کتنی بدل کے آئی ہوں، خراب ہو کر نہیں، بلکہ اپنے اندر جو انقلاب جو کہیں روح میں دفن ہے کوئی چیز، اس کو جگا کر اس نفس کو بیدار کر کے میں کیسے آئی ہوں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ جو عشق اہل بیت ہوتا ہے نا، جو ہم دبا دیتے ہیں، شاید آپ میں سے مجھے لگتا ہے کہ بچیاں یہاں کی اتنی نان سیریس نہیں ہیں، سیریس بچیاں سنجیدہ ہیں۔ عموماً میں نے پہلے کہا تھا شیعہ بہت غیر سنجیدہ ہیں۔ اس کی جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ مجالس اس لیے برپا ہوتی ہیں تاکہ آپ کو ایک یونیورسٹی مل جائے، ایک درس گاہ مل جائے، جیسے ہر طرح کا درس یہاں پر مل جائے۔ بعض اوقات یہی مجالس ہم ان کا ماحول ایسا بنا دیتے ہیں، درس گاہ باقی نہیں رہتی ہیں، یہ ایک پکنک اسپاٹ بن جاتا ہے۔ غیر سنجیدہ قوم کے لیے یہی مجالس پکنک اسپاٹ ہے، جہاں پہ آپ نے آ کر اپنی دیورانی جیٹھانی کی، اپنی ساس نندے بہوؤں کی برائیاں کرنی ہیں، اپنے بچوں کی باتیں کرنی ہے اور یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے تبرک لے کر، اور آپ اس میں تبرک سے زیادہ کچھ حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہی شیعہ سنجیدہ قوم ہو جائے، جتنے یہ مل کے بیٹھتے ہیں، جتنی آپ لوگوں کے ہاں مجلس میلاد ہوتے ہیں، جتنی آپ لوگوں کے ہاں ایونٹس ہوتے ہیں، اور تو کہیں نہیں ہوتے، تو اگر آپ یہ سنجیدہ قوم بن جائیں اور باقی سنجیدگی سے اپنی ذات کو دیکھیں، ہر چیز کو مذاق نہ سمجھیں بلکہ دین کو سنجیدہ لیں، اتنا تو کم از کم سنجیدہ لیں کہ اس دین کے اوپر پورا ایک گھرانہ اجڑ چکا، کم از کم اتنا سنجیدہ ہو۔ جب بھی آپ کو ہنسی آئے نا اگر کسی ایسی بات پر کہ جو سیریس ہو رہی ہو اور آپ کو لگے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، تو ایک دفعہ کربلا میں ضرور دیکھا کیجیے، ایک دفعہ کسی کا زخمی پہلو ضرور سوچ لیا کیجیے، ایک مرتبہ کوفے میں ضربت مولا کائنات پر نگاہ ضرور کیا کیجیے۔ جب بھی دین پر بات آئے اور آپ کو لگے کہ اسے ایسے ہی اڑا دو، میں باخدا مجھے بالکل نہیں اچھا، مجھے دین میں نان سیریس لوگ بالکل نہیں پسند، مجھے نہیں اچھے لگتے غیر سنجیدہ لوگ۔ کسی کا گھرانہ اجڑ گیا آپ کو یہ دین دیتے دیتے، اور آپ وہی ہیں جیسے تھے ویسے کے ویسے، ایک ایسے امام کی اقتداء میں ہوتے ہوئے، آپ کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہوتے ہوئے، ہم سب کا عالم کیا ہے؟ ہم وہی کھڑے ہیں جہاں پر 1400 سال پہلے کوفہ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے،
کبھی دیکھیے گا اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے مقام کو. ہم آج بھی نظارہ گر ہیں کل کے کوفیوں کی طرح. ہم آج بھی اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے, ہم آج بھی نہیں دیکھ رہے. اگر ہم سنجیدہ ہو کر حسین ابن علی کو ویسے لیں کہ واقعی یہ امام راہ نجات ہمیں عطا کر رہا ہے, ہم کہیں سے کہیں یہ قوم پہنچ جائے, لیکن ہم بدلنے کو تیار نہیں ہیں, ہمیں پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی بدلا جائے. جب امام چلے ہیں تو کیا کہہ رہے تھے کہ میں اس کے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں, میں اس امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں کہ جن پر ایسا حاکم ہے جو حرام اور حلال میں تمیز نہیں رکھتا, اس حاکم کے لیے. یعنی مولا کا فرمان کتنا سیریس ہے, کتنی سنجیدہ بات ہے. اور آپ کے ہمارے لیے ایک عام سا مسئلہ ہے کہ حرام حلال کا کوئی معنی نہیں رکھتا, ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ان مجالس میں آتے ہیں, میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی, اگر عشق کرتے ہیں اور دعوی عشق رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا حلیہ تو بتائے کہ آپ کس کی مجلس میں آئے ہیں. آپ دوپٹوں میں اٹھ کے جب مجلسوں میں آتے ہیں, آپ کس کی نمائندگی کرتے ہوئے آئے ہیں. لوگوں کو یہ پتا ہے شیعہ مجلس میں جا رہے ہیں. آج کل سڑکوں پہ آپ ہی ہیں, یعنی شیعہ ہی ہے ساری سڑکوں پہ. جس کی نگاہ پڑ رہی ہے کہ یہ جا رہا ہے, اس کے حلیے سے پتا چلے یہ کس کی مجلس میں جا رہا ہے. اس کا حلیہ تو بتائیے کس سے متمسک ہے, کس سے جڑا ہوا ہے. اگر حلیہ ہی نہیں بتا رہا کہ یہ عاشق ہے, اگر حلیہ ہی نہیں بتا رہا کہ یہ جڑا ہوا ہے, تو پھر ایسی شیعت کا کیا فائدہ, ایسی اقتدا کا کیا فائدہ, ایسے امام کے لیے اپنے آپ کو یہ کہنے کا کہ یہ میرے امام ہے, کیا فائدہ. یزید جو کچھ مٹانا چاہتا تھا آپ اس چیز میں حصے دار ہو رہے ہیں. برا نہ منائیے گا اس بات کا. آج آپ کے گھروں میں لڑکے ہوں گے, بیٹے ہوں گے, بیٹیاں ہوں گی. آپ کے گھروں میں خاص طور پہ مرد حضرات ہوں گے. کن کن کے مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ موسٹلی شیعہ نماز نہیں پڑھتے. مشہور ہے ایک بات مشہور ہے, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے یہاں ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن زیادہ تر تعداد شیعوں کی نماز نہیں پڑھتی. کیوں نہیں پڑھتی؟ ہمیں پتہ ہے مولا علی نے بخشوا دی. ایک قبیلہ, ایک شخص مولا علی کا بڑا ملنگ, بڑا محب, مولا علی کا بڑا چاہنے والا, اس شخص نے شراب پی. اور جانتے ہیں نا علی کون ہے؟ اس شخص نے شراب پی مولا کائنات کے دور میں, اور پکڑا گیا. لے کے آئے مولا علی کے پاس. بہت, اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا کہ جو قبیلہ ملنگ تھا مولا علی کا, یعنی آپ لوگوں والا ملنگ نہیں, بڑا محبت کرنے والا, بہت محبت کرنے والا قبیلہ. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ مولا علی اگر اقتدار میں آئے ہیں تو اس میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے, یعنی ہم نے مولا کی مدد کی ہے, ہم مولا کے ساتھی ہیں, تو مولا اقتدار میں آئے ہوئے. تو وہ بہت بڑا قبیلہ اور سارا کا سارا مولا علی کا مندہ دار, مولا علی کا ماننے والا, مولا علی سے محبت کرنے والا سارا قبیلہ اٹھ کے آ گیا. سارے بڑے بڑے جو ملا تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, وہ سب مولا کائنات کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں اور ہماری شرافت بڑی مشہور ہے. مولا اب اس نے غلطی تو کر دی ہے, یہ آپ کا بڑا ملنگ, بڑا مندہ دار ہے آپ کا, ذرا اگر اس نے شراب پی لی ہے تو اسے معاف کر دیں. مولا علی نے کہا نہیں, معافی نہیں ہوگی. تو کہا کہ ہمارے لیے بڑی انسلٹ کی بات ہے, ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ہمارے قبیلے کا, یعنی اتنے بڑے قبیلے کا ایک شخص جس کو امیر کائنات, مولا کائنات سزا دے, یعنی اپنے وقت کا خلیفہ جس کو سزا دے گا, یہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات ہے, ہمارے قبیلے کے لیے بے عزتی کی بات ہے. دھمکیاں دی گئی مولا علی کو. مولا علی نے کہا, اس ان کے ہی سامنے مولا علی نے جن کو رکھا ہوا تھا سزا کے لیے ان کو ہٹایا, اور مولا علی نے کہا باقی سب جو کوئی غیر ہوگا اور غیر جو گناہ کرے گا اس کو کوئی اور سزا دے, لیکن اگر میرا اپنا کوئی گناہ کرے گا اس کو سزا میں دوں گا. مولا علی نے کوڑا منگوایا اور کوڑوں سے سزا بنتی تھی اس شراب خور کی, مولا علی نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا. اب وہ جو فرض کو چھوڑ کر اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے علی بچا لیں گے, آپ غلط سوچ رہے ہیں. آپ کا واسطہ, میں نے ابھی ابتدا میں کہا, آپ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ اسے اپنی خوش قسمتی کہیں یا بد قسمتی کہیں, آپ کا واسطہ
ایسے امام سے پڑھا ہے، ایسا امام چنا ہے آپ نے کہ جو ہر چیز میں پرفیکٹ ہے، وہ امام آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گا. کہتے ہیں مولا علی میں کہیں نہیں چھوڑیں گے، واقعاً کہیں نہیں چھوڑیں گے. اور ہر جگہ پکڑ پکڑ کے آپ کا جو عالم ہوگا، آپ اپنے گناہوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. لیکن اگر ہم ان کو ایسا سمجھ لیں کہ واقعاً وہ ایسا کر سکتے ہیں، ہماری بخدا یہ سوچتے ہوئے بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ علی سے مار پڑے گی، مولا علی سزا دیں گے. مولا علی کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہونا کتنی شرمندگی کی بات ہے نا. کبھی صرف زیادہ دور جانے کو نہیں میں کہہ رہی، میں خصوصیت سے ان بچیوں سے کہہ رہی ہوں، میں کوئی خطابت کے جملے نہیں بول رہی. کبھی صرف تصور کریں کہ مولا علی کھڑے ہوں اور آپ کو ایک مجرم کے طور پر ان کے سامنے بلایا جائے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مولا علی کے سامنے جب مجرم بن کے کھڑا ہوگا تو کیا عالم ہوگا. وہ جس مولا کائنات کے میں گن ساری زندگی گاتی رہی، جس کے فضائل میں ساری زندگی پڑھتی رہی، یقین جان لیجئے قصیدے پڑھنے سے، فضائل پڑھنے سے، مولا کی شاعری کر لینے سے، مولا کے نعرے لگا دینے سے خالی بخشش نہیں ہوتی. آپ کا عمل طلب کر رہی ہے. اور دلیل موجود ہے کہ جب غدیر میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے حسان بن ثابت نے مولا کائنات کی شان میں قصیدہ لکھا. رسول سے داد وصول کی، سارے اصحاب سے داد وصول کی، بڑے گن گائے اس نے ولایت کے، بڑے قصیدے پڑھے اس نے ولایت کے، اور بہترین فی البدی شاعری کی، فی البدی بغیر سوچے بہترین شاعری کی. سب نے داد دی، خود رسول خاتم انہوں نے داد دی. اور اینڈ کیا ہوا؟ جب مولا کائنات کی خلافت کا ظاہری دور آیا، یہی قصیدہ خوان مولا علی کو چھوڑ کر چلا گیا، بیعت نہیں کی مولا علی کی. یہ دلیل ہے سب سے بڑھ کر کہ یہ قصیدہ خان جو اب قصیدے تو بڑا پڑھ رہا ہے، فضائل تو بڑا پڑھ رہا ہے، اب تعریف تو بڑی کر رہا ہے، لیکن کہاں آزمایا جا رہا ہے اس کو؟ آج میں فضائل تو بہت پڑھ لوں، آج میں قصیدے تو بہت پڑھ لوں، آج میں نعرے تو علی کے دم دم لگا لوں، لیکن اختتام کہاں ہوگا؟ مولا نہ مجھے نعروں پہ دیکھیں گے، نہ مجھے فضائل پہ دیکھیں گے، نہ میری خطابت کو دیکھیں گے، نہ میرے امین جو میں حرکتیں کر رہی ہوں ان کو دیکھیں گے، نہ میری تعلیم کو دیکھیں گے، نہ میری تربیت کو. مولا نے کچھ نہیں دیکھنا، مولا نے میرے عمل کو دیکھنا ہے. اور میں کہاں آزمائی جاؤں گی؟ کسی بھی ایک امتحان کو مجھ پر ڈال کر آزمایا جائے گا. اور اگر اس امتحان میں فیل ہوتی تو گویا وہ قصیدے، وہ فضائل، وہ نعرے بیکار ہیں. ہم نے انہیں اپنے جیسا یوں، اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے علاقے میں ایک جگہ مجلس پڑھی گئی تو وہاں پر ایک خاتون نے باقاعدہ غصے میں کہا کہ رہبر عظیم کو، سید علی خامنائی کو ایک مثال دی گئی تھی کہ جیسے جناب مسلم ابن عقیل تنہا ہیں، یعنی اکیلے ہیں، جناب مسلم ابن عقیل کو تنہا کر دیا گیا کوفے میں. تو مثال دی گئی تھی کہ جس طرح جسے مثالیں عموماً دیتے ہیں، ہم گھر میں بہت سی معصومین کی مثالیں دے دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں مثال دی گئی، کسی عالم دین نے دی کہ جس طرح جناب مسلم کو تنہا کر دیا گیا ہے، اس طرح رہبر کو بھی تنہا کر دیا گیا ہے، سید علی خامنائی. یہ مثال تھی، کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جناب مسلم ہی ہیں اور وہ بس وہی امام حسین کے سفیر ہیں اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی. ایک مثال دی گئی تھی. تو اس مثال پر سب کو اتنا شدید غصہ آیا، سب نے اس کا رد عمل دکھایا کہ یہ مثال کیوں دی گئی ہے، یہ سب کچھ کیوں کہا گیا ہے، یہ مثال تھی. تو اتنا غصہ آیا. اور آپ اور ہم نہ جانے کتنی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے عمل کرتے ہیں جس میں ہم معصومین کو اپنے جیسا سمجھ لیتے ہیں. کتنے عمل ہم ایسا کرتے ہیں، مولا ہے نہ دیکھا جائے گا، مولا جانتے ہیں، مولا کو پتہ ہے. یعنی ہم مولا کے کان میں آرام سے ایک بات بتائیں گے، مولا کو سب پتہ ہے، وہ ہمارے سب کچھ چھپا لے، وہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے. کیوں سوچتے ہیں ہم ایسا؟ یہاں پر آ کر ایک عام انسان ماں کو اپنے عیب بتاؤ، ماں چھپا لیتی. آپ نے اپنی ماں کی طرح سمجھ لیا، باپ کی طرح سمجھ لیا، اپنے بھائی کی طرح، جو آپ کے عیب کو چھپائے گا. اگر وہ عیب کو چھپائے گا بھی نا تو یہ نہیں ہوگا کہ چھپا کر سزا نہیں دے گا. وہ امتحان جب ڈلیں گے تو سزائیں ملیں گی، اور خدا امتحان دے کر آزماتا ہے. یہی اس لیے پہلے دن سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ حسینیت امت کی نجات کا راستہ ہے.
کیونکہ واحد حسینیت وہ راستہ ہے جس میں ہر امتحان آیا ہے. اگر آپ حسینیوں کو دیکھیں، آپ اپنی زندگی کے تمام امتحانات جمع کر لیں اور کربلا پر نگاہ کریں. آپ میں سے کچھ ہوں گے جو بے اولاد ہوں گے، کربلا میں موجود تھے. آپ میں سے کچھ ہوں گے جو مفلس ہوں گے، کربلا میں موجود تھے. آپ میں سے کچھ ہوں گے یقیناً جو شاید شکم پور کر کے رات کو نہیں سوتے ہوں گے، مفلس ہی ہوگی. ابھی میں جہاں پڑھ کے آئی خاتون بہت رو رہی تھی کہ میں بہت مفلس ہوں، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی. ہم رات میں گھر میں کھانے کو پکانے کو کچھ نہیں ہوتا. اس خاتون کے اپنے جملے، یعنی ایسے مفلس بھی ہیں. اور کربلا میں آخری 3 دن 7 سے لے کر 10 تک بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے. وہ عالم میدان کربلا میں ہے. کربلا انسان کو کس سے خوف آتا ہے؟ آپ کو ہمیں خوف کس سے آتا ہے؟ دوسرے کی طاقت دیکھ کے خوف آتا ہے. کربلا میں خوف تھا، کربلا میں مشکلات تھی. ہمیں مشکلات سے خوف آتا ہے. ہم بار بار نماز میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بس کسی خوف میں نہ مبتلا کرنا، کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں بھوک میں مبتلا نہ کرنا. ہم جو دعائیں اپنے لیے طلب کرتے ہیں وہ سب کی سب کربلا میں تھی. یہ تمام مشکلات جو ایک ایک کر کے آپ پر آتی ہیں، یہ سب کی سب کربلا میں اکٹھی تھی. اور ان سب مشکلات کو ثابت قدمی کے ساتھ کربلا کی ایک ایک ہستی نے اپنے سر پہ سے گزارا ہے. ایک ایک مشکل سے گزرے ہیں. خوف جب لشکر پہ لشکر آتے تھے اور ڈرانا چاہتے تھے اور اپنے پاؤں کے گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سے لشکر میں موجود لوگ بچوں کو ڈرانا چاہتے تھے تو خوف تھا. خوف طاری کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ خوف زدہ نہیں ہو رہے تھے. اس امتحان سے گزرے. بھوک تھی جہاں ایک 6 ماہ کا بچہ بھی 3 دن سے پیاسا ہو، جہاں پر عالم یہ ہو بچے کا کہ اب زبان اپنی تالو سے باہر بھی نہ نکال سکتا ہو. اس عالم سے گزر کر جب کربلا والے گزر رہے ہوں، جب اس کا اختتام کس پر ہوا، اس کا انجام کیا ہوا؟ راہ نجات پر، راہ حسین ابن علی پر، شہادت پر. اور وہی نجات کے راستے مولا آپ کے اور ہمارے لیے بھی تشخیص کر رہے ہیں. وہی نجات کے راستے جو مولا ہمیں اور آپ کو بھی دے رہے ہیں. ہم اس سے سمجھیں گے کیسے؟ جیسے جہاں سے میں نے ابھی ابتدا کی تھی، میں اس پر واپس لوٹتی ہوں کہ آپ کے زیادہ وقت بھی نہیں لیتی. تقریباً یہاں بیٹھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب میں نے کہا کہ آپ کے مرد کیا مسجدوں میں جاتے ہیں نہیں جاتے، وہ چیز، وہ دین جو بچایا تھا، جس دین کو بچایا گیا تھا. اور اگر آپ سب کو یاد ہو کہ ایک شخص آیا امام سید سجاد کے پاس اور آ کر کہا کہ تم نے کیا حاصل ہوا، کہ کربلا کے بعد آپ کو حاصل کیا ہوا؟ امام نے کہا کچھ دیر صبر کرو. سنا ہوا واقعہ ہے آپ کا. امام نے کہا کچھ دیر صبر کرو. اور جیسے ہی آذان بلند ہوئی، امام نے کہا یہ بچا کے لائیں گے. یعنی ہم یہ سب لٹا کے جو بچا کے لائے ہیں وہ یہ اذان ہے، یہ دین ہے. ہم یہ سجدے، یہ اذانیں، یہ نمازیں بچا کے لائے ہیں. اور آپ انہی سے دور ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ جس چیز کے لیے دیا ہے، جس دین کے لیے دیا ہے. بخدا ہم اور آپ اسی دین سے بہت دور ہیں. بھیجیں اپنے مردوں کو مسجدوں کو، ویران نہ کریں مسجدوں کو، اپنے امام بارگاہوں کو ویران نہ کریں. جیسے مولا کائنات نے فرمایا تھا نا کہ ان کے دشمن کے لشکر کے، شاید آپ سب نے سنا ہو یا پڑھا ہو مولا علی کا نہج البلاغہ میں خطبہ کے پروردگارا انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے لے. کیوں اتنے تنگ تھے؟ تو مولا نے کہا تھا کہ دشمن کے لشکر سے 1 سے 10 کا مقابلہ کرتے ہیں، میرے 10 وہ لے لے اور اپنا 1 مجھے دے دے. کیوں؟ یعنی معاویہ میرے 10 لے لے، اس کے بدلے میں مجھے اپنا 1 دے دے. کیوں؟ کیونکہ وہ باطل پر ہو کر بھی اس باطل کے ساتھ پختہ ہیں، اور میرے والے حق پہ ہو کر بھی میرے ساتھ نہیں. جانتے ہیں کہ امام حق ہے علی، لیکن مولا علی کا ساتھ نہیں دیتے. ہم سب جانتے ہیں کہ بخشش کا واحد راستہ ہے حسین ابن علی، نجات کا واحد راستہ ہے حسینیت، لیکن اس کے باوجود اس راستے پر مکمل طور پر ہم چلنے کو آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں. تو یہ راستہ ہمارے لیے سب سے بڑی راہ نجات ہے. خدا اس آخری مجلس میں صرف یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ تھوڑا سا درد اپنے دل میں پیدا کریں، تھوڑی سی تکلیف. دنیا کے دکھوں کو چھوڑ کر
تھوڑا دین کا درد پیدا کریں، تھوڑی سی تکلیف آپ کو ہونی چاہیے جب آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی نے اپنے جوان کیسے دیے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ آج پھر سے حضرت علی اکبر کے مسائل کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ شہادت ہے جو کربلا میں سب سے مشکل شہادت ہے، سب سے مشکل شہادت۔ صرف پڑھنا شہادت مشکل نہیں ہے، یہ کربلا والوں میں بھی سب سے مشکل شہادت تھی۔ ایک ایسی ہستی جس کی عمر 18 سال ہو، جسے پھوپھی نے حجابوں میں پالا ہو، وہ جس کو دیکھ دیکھ کر حسین جیتے ہوئے، وہ جس کو سر سے لے کر پاؤں تک حسین بار بار دیدار کرتے ہیں، اور یہ سب نے سنا ہے کہ خود ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی اکثر رات کو کہ حسین اٹھ کر علی اکبر پہ جھکے ہوئے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو علی اکبر کو پیار کرتا ہوں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو علی اکبر کے بوسے لیتا ہوں، کتنا پیار ہوگا علی اکبر سے، اتنا خوبصورت جس کا بیٹا ہو کہ جس کو شمس بنی ہاشم کہا جاتا ہو۔ جناب علی اکبر کو شمس بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب علی اکبر اور عباس اکٹھے باہر نکلتے تھے تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکلتا تھا کہ چاند اور سورج اکٹھے نکل آئے ہیں، قمر بنی ہاشم اور شمس بنی ہاشم اکٹھے۔ ایسا اکبر جیسا بیٹا ہو کسی باپ کا، اور اس دین کے لیے جو آج آپ کو ملا ہے اس کے لیے کوئی باپ دے دے، یہاں سے اندازہ لگا لیں دین قیمتی کتنا ہے، یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ امام حسین نے جب حضرت علی اکبر کو تیار کر کے بھیجا ہے نا، اکبر تیار کیے گئے ہیں، خود تیار کیا، جیسے میں نے بیان کیا تھا، اکبر کو خود تیار کیا، اکبر کو خود سجایا، خود سنوارا، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جوان بیٹے کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ پالنے والی سے اجازت لے کر آؤ۔ جناب زینب سے اجازت لی، علی اکبر میدان میں اترے۔ روایتیں کہتی ہیں میدان میں جب علی اکبر اتر رہے تھے، پیچھے پیچھے مولا حسین کی آواز تھی، محلن محلا یا علی اکبر، اے علی اکبر ذرا آہستہ جانا، اے علی اکبر زیادہ تیزی سے نہ جاؤ، اے علی اکبر اپنے چہرے کو میری طرف رکھو، اپنے گھوڑے کا رخ فوجوں کی طرف رکھو۔ بس عزاداروں، مولا علی اکبر میدان کربلا میں اترے، میدان کربلا میں فوجوں کو بچھاڑا علی اکبر نے، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور اتنی دیر میں علی اکبر پہ چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا۔ اب جب چاروں طرف سے حملے ہوئے نا حضرت علی اکبر کو، ایک مرتبہ آواز دی، جب زین پر سنبھل نہیں سکے۔ روایت کہتی ہیں علی اکبر اپنے گھوڑے پر تھے، لیکن جب ایک تیر گلوئے علی اکبر میں لگا، علی اکبر اب سنبھل نہیں سکے، اکبر نے اپنے گھوڑے پر اپنی گردن کو رکھا۔ اور پہلے جنگی گھوڑوں کو سکھایا جاتا تھا کہ جو کوئی سوار ہوتا ہے نا، یہ جنگی سوار اگر اپنے گھوڑے کی گردن پہ اپنی گردن کو رکھ دے، اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے کا رخ دشمن کی فوجوں میں ڈال دیا جائے۔ بس عزاداروں، علی اکبر کا گھوڑا دشمن کی فوجوں کے نرخے میں داخل ہوا، چاروں طرف سے علی اکبر پہ وار ہونا شروع ہوئے۔ نفس المحمون کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ جب علی اکبر دشمن کے نرخے میں داخل ہوئے ہیں نا، تو لعینوں نے تلواروں سے وار کرنا شروع کیے۔ علی اکبر کی پشت بلند تھی، لعین ایسے تلوار سے پشت علی اکبر کو کاٹ رہے تھے کہ کربلا کی فضا میں علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے پوری فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے۔ بس عزاداروں، اب کسی نے ایسا گرز مارا علی اکبر کو، اب اکبر زین پر سنبھل نہیں سکے، علی اکبر زین سے زمین پر آئے، اور جب اکبر زین سے زمین پر آئے ہیں نا، تو ایک مرتبہ مولا علی اکبر نے آواز دی ہے، بابا بابا مجھے دادی فاطمہ کی زیارت ہو گئی ہے، بابا دادی فاطمہ آپ کو بہت یاد کر رہی ہے، بابا نانا کہتے ہیں کہ میرا حسین مجھ سے کب ملاقات کرے گا۔ بس عزاداروں، یہ آخری جملے ہیں علی اکبر کے۔ علی اکبر زین سے زمین پر آئے، جب مولا حسین جناب علی اکبر کے پاس آئے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں
کہ مولا حسین کی جو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے۔ مولا حسین کی شہادت کا وقت اور ہے اور مولا حسین کی جسم سے روح نکلنے کا وقت اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ روح اور وقت میں نکلی ہے، شہادت اور وقت میں ہوئی ہے۔ کبھی سمجھے ہیں اس جملے کو؟ کبھی سمجھے ہیں اس جملے کو؟ خود راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، حسین کی روح تو نکل چکی تھی، جب حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے بعد میں تو قاتل فقط خنجر پہ خنجر چلا رہا تھا، حسین تو اکبر کے لاشے پہ ختم ہو چکا تھا۔ خدا جانے حسین نے کیسے جوان کے